اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ، اس ذات کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں پھر سے جو ہے اس بابرکت ٹائم میں اکٹھا ہونے کا موقع ملا۔ آج کی رات تو اس حساب سے بھی خصوصی ہے کہ یہ دوسرے عشرے کی آخری رات۔ الحمدللہ ہم نے پہلے عشرے سے جو ہے فائدہ اٹھایا جو کہ رحمت کا تھا، اور یہ دوسرا عشرہ جو آج ختم ہو رہا ہے یہ جو ہے استغفار کا ہے، اور یہ جو ہے گناہوں سے بخشش کا ہے، اور کل سے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہوگا۔ سوری۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، اس کے اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے حصہ اول میں مرکب اضافی کے اساسی قواعد پڑھے تھے، دوسرے حصے میں پیچیدہ مرکب اضافی کو دیکھا تھا، حصہ سوم میں ہم نے مضاف یا مضاف علیہ میں صفت دیکھی، اور حصہ چہارم میں مثنیٰ اور جمع جو ہے مذکر سالم کی خفیف شکل دیکھی، اور حصہ پنجم میں جو ہے آج ہم انشاءاللہ ضمائر مجرور متصلہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ مرکب اضافی کا اگر خلاصہ میں بنانا چاہوں یا بتانا چاہوں تو یہ ایسا مرکب ہے جس میں دو اسما ایک دوسرے کی طرف جو ہے نسبت سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اجزاء مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب الٹائی جاتی ہے، یعنی تیر چلتے ہیں۔ مرکب اضافی کے قواعد میں تھا کہ مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے، دیکھیں کتنا ہے ٹوٹل جو ہے 3-4 ہے۔ یہ اہم ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی کیا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے کیا ترتیب ہوتی ہے، اور مضاف کی کیا جو ہے ڈیمانڈ ہے یا کیا مطالبہ ہے، اور مضاف علیہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے۔ آئیے آج اس کا 5واں حصہ ہم دیکھتے ہیں، کل انشاءاللہ چھٹا آخری ہوگا، پھر جو ہے آگے ہم جملے کی طرف چلیں گے۔ ضمائر مجرورۃ المتصلہ، ضمائر جو ہے پرونون کو کہتے ہیں، کسی اسم کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے اور جمع ضمائر ہوتی ہے۔ مجرورہ کا مطلب ہے وہ اسم جس کے نیچے اعراب کی حالت زیر ہے، یعنی اعراب جس کا زیر ہے۔ متصلہ کہتے ہیں جڑے ہوئے کو۔ یہ دو طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں منفصلہ جو علیحدہ سے آتے ہیں جیسے ہوا ہم وغیرہ، اور ایک ہوتے ہیں جو جڑ کے آتے ہیں اسے کہتے ہیں متصلہ، یعنی جیسے ہوا، یہ جو ہے متصلہ۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور اس میں اسم کی بجائے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کتاب زید، یہ ایک جو ہے مرکب ہے۔ دیکھیں کتاب پہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، تو یہ تو مضاف ہوا۔ اگلا جو حصہ ہے زید، وہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، مجرور ہے، لہٰذا یہ مضاف علیہ کی شرائط کو پورا کر رہا ہے، تو اس جملے کو ہم مانیں گے یہ کیا ہے، مرکب اضافی ہے۔ یہ ایسے بھی لکھا جا سکتا تھا کتابہ، یعنی اب زید کی جگہ ہم نے اس کی ضمیر استعمال کر لی، وہ یہاں پہ کس کو ظاہر کر رہا ہے، اسے ہم کہیں گے زید۔ اور جب بھی ضمیر آئے گی قرآن پاک میں یہ بے تحاشا استعمال ہوتا ہے طرز، تو لہٰذا وہاں آپ نے ضمیر کو ڈھونڈنا کہ ضمیر ہے کس کی۔ جیسے یہاں دیکھیں میں نے پہلا آپ کو جو بتایا کتاب زیدن، آپ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ زید کی بات ہو رہی ہے اور اس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ جب میں نے اگلا مرکب لکھا، میں نے کہا کتابہ، اس کی کتاب۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے میں زید کی بات کر چکا ہوں اور کتاب کی، تو ہمیں فوراً سمجھ آتی ہے کہ یہ ہو جو ہے ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔
کیوں؟ ہم اس سے پہلے کتاب اور زید کا ذکر کر چکے. قرآن پاک میں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک جو ہے وہ پہلے کسی ایک چیز کا ذکر کر دیتے ہیں اور پھر اسی جملے کے اندر یا آنے والے اگلے جملوں میں پھر ضمائر یوز کرتے ہیں. اب وہ ضمائر ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے. آیا وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ضمیر کر رہا ہے، آیا کسی واقعے کی طرف کر رہا ہے، یا کسی شخص کی طرف کر رہا ہے، یا کسی امر یا جو ہے نہیں کی طرف کر رہا ہے، حکم کی طرف کر رہا ہے، وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو آئیے یہ ضمائر حالت جر میں تصور کی جاتی ہے. دیکھیں یہاں کتاب و پہ کیا آ رہا ہے؟ الٹا پیش آ رہا ہے نا، لیکن اس کی اصل حیثیت کیا ہے؟ یہ آ رہا ہے زید کی جگہ، اور زید کیا ہے؟ یہاں پہ مجرور ہے، زیر ہے. تو یہ جتنے ضمائر جڑ کے آتے ہیں یہ ان کی اصل حالت جو ہے وہ مجرور ہوتی ہے، چاہے ان پہ پیش ہو، الٹا پیش ہو، کھڑی زبر ہو، کھڑی زیر ہو، یا کوئی اور جو ہے وہ اعرابی حالت ہو. تمام حالتوں میں ان کی جو وہ محلن، بہت اچھی اصطلاح کسی نے ایجاد کی نا، محلن جو ہے وہ ضمائر جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ مجرور ہوں گے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اسی لیے انہیں ضمائر مجرورت متصلہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ ضمائر جو جڑ کے مجرور کی شکل میں آتے ہیں. اب عربی ضمائر کی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ضمائر جو ہیں عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک منفصلہ یعنی جو کہ علیحدہ سے آتے ہیں، جیسے ہوا، ہم، اور دوسرے ہوتے ہیں ضمائر متصلہ جو جڑ کے آتے ہیں، جیسے ہم. تو یہ جو جڑ کے آتے ہیں یہ ضمائر جو ہے وہ حالت جر میں ہوتے ہیں. جو شروع میں آتے ہیں ہوا، ہم، انت، انا، وہ جو ہے مختلف اعرابی حالت میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ متصلہ جو ہے وہ مجرور تصور کیے جائیں گے، چاہے ان پہ جو مرضی حرکت ہو. یہ ضمائر جو ہے پچھلے لفظ سے ملا کر لکھی جاتی ہے. یہ دو باتیں جو ہے کام کی تھیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب یہ وہی ٹیبل آ گیا جس سے ہم 2 دن سے پریکٹس کر رہے ہیں، تو آئیے اسے ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ای اور نا. یہ ہم نے 2 دن سے دہرا لیا، اس سے ہم نے جو ہے پکا کر لیا ہے. آج آپ کو ایک نئی چیز تھوڑی سی سکھا رہا ہوں، اس پہ توجہ رہے، غور رہے. ترجمہ کرتے ہوئے جب ہم جملوں میں جائیں گے تو وہاں یہ چیز ہمیں کام دے گی. آج آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بنتی کیسے ہے. یہ ایک لفظ ہے کتابن. اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے، چونکہ اس پہ الف لام نہیں آ رہا، ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہوگا، تو اس کے ساتھ ہمیں ایک لفظ لگانا پڑے گا. ایک، کوئی، کچھ، چند وغیرہ جو بھی فٹ ہو رہا ہو، یہاں ایک فٹ ہوتا ہے. اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ہوتا ہے، جب یہ تنوین والی حالت میں ہو اس کا ترجمہ کتاب ہے بھی ہوتا ہے. یعنی یا تو اگر ہم جو ہے وہ اس کا اکیلا ترجمہ کر رہے ہیں تب تو ایک، کوئی، کچھ آئے گا، لیکن اگر وہ جملے کے طور پہ آ رہا ہے یا جملے میں آخر میں آ رہا ہے، لفظ تنوین والا جملے میں آخر میں آ رہا ہے، تب اس کے ترجمے میں ہے، ہیں وغیرہ جو ہے وہ لگے گا. یہ دیکھیے ایک اور، ہوا کتابن. کتابن کے آگے ہم نے ہوا کی ضمیر جو ہے لگا دی جو کہ منفصل یعنی علیحدہ سے ہے. اب اس کا ترجمہ ہوگا وہ کتاب ہے. حالانکہ یہاں پہ کتاب کے لیے ہم زیادہ تر ذالک اور حاذا، یا اگر مؤنث ہو تو حاذی اور تلک لاتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے یہ ضمائر لے کے آتا ہے، ہوا، ہم والے. تو لہٰذا یہ ہوا جب آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا وہ کتاب ہے. اب اسے ایک اور دیکھیں، واو کا اضافہ ہو گیا اسی کے اندر، ہوا کتاب. ہوا کی کے ساتھ اب واو کو ملانے سے وا ہوا کتاب ترجمہ ہوگا اور وہ کتاب ہے. یہاں تک تو بات آسان تھی، آپ نے پڑھی بھی ہے، بارہا ہم نے بتائی بھی ہے، لہذا کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. اب اگلی چیز جو ہے، اب واو کی جگہ ہم نے فا لگا دیا. یہ بھی ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ اسی ون میں کہ فا لگا دیں تو فا ہوا بن گیا، بس وہ کتاب ہے.
اب جو اگلی بات میں بتانے لگا ہوں اسے آپ توجہ سے سنیں گے. یہ جو ہم نے اوپر لکھا تھا واہ ہوا کتاب، اور وہ کتاب ہے، اس کے دو ترجمے اور بھی ہوتے ہیں. اسی جو ہے جملے کے، یہ جملہ ہے اصل میں کیونکہ تنوین آ رہی ہے آخر میں، اس کے دو ترجمے اور بھی ممکن ہوتے ہیں. کیا؟ وہ ہوا کتاب، جبکہ وہ کتاب ہے، حالانکہ وہ کتاب ہے. اب آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں سر آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا جب یہ کتاب آتا ہے تو اس کے ساتھ لفظ ایک کوئی کچھ لگتا ہے، یہاں آپ جو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں اور وہ کتاب ہے، پس وہ کتاب ہے، حالانکہ وہ کتاب، ایک کا کوئی ذکر نہیں کیونکہ یہ نکر آ رہا ہے. یہ جب ضمیر آ جاتا ہے، یہ ضمیر جو ہے جیسے وہ کل ہم نے پڑھا تھا نا عامل صاحب انا، اسی طرح یہ ضمیر بھی عاملوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ بھی جو ہے اس کو چپ کرا دیتے ہیں. یہ بہت شور کرتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ ایک کوئی کچھ لاؤ، وہ کہتا ہے چپ. تو یہ ہوا ضمیر جب آ جاتی ہے وہ ڈائریکٹ ترجمہ کلاتا. کیوں؟ یہ ہم نے مطاف میں پڑھا تھا کہ یہ جب ایک جو ہے وہ کیا وہ معرفہ ہو تو دوسرا خود بخود معرفہ ہو جاتا ہے، چاہے لکھا ہوا نہ ہو. یہ جتنے ضمائر ہیں یہ معرفہ ہیں، ہوا ہم وغیرہ یہ جتنی ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ معرفہ ہیں. اس لیے یہ کتاب کو بھی معرفہ کر دیتے ہیں، گرچہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن جہاں پہ کتاب کو معرفہ مانا جائے گا. چلیں آپ کے لیے ایک اور مثال، خبز، ایک روٹی یا روٹی ہے، ہوا خبز، وہ روٹی ہے. ہوا کی وجہ سے جو ہے ایک نہیں لگایا ڈر کے کہ ڈنڈا مارے گا، وہ خبزن، اور وہ روٹی ہے، یہاں بھی ہم چپ کر گئے. ہوا خبزن، بس وہ روٹی ہے. اب اگلا ترجمہ جو ہوگا اس پہ توجہ رکھنی ہے کیونکہ یہ جملہ وہی ہے، وہ ہوا خبزن. ترجمہ کیسے آئے گا؟ جبکہ وہ روٹی ہے، حالانکہ وہ روٹی ہے. یہ ایک نئی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جملے کا آپ تک لفظی ترجمہ کر رہے تھے وہ ہوا خبزن، اور بڑی مشکل سے جو ہے یہ مان رہے تھے کہ یہاں ایک لفظ جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے، یعنی اس کو ہٹا دیا گیا ہے یا اس کو چھپا دیا گیا. یہ ایک نئی چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسی جملے کے دو اور ترجمے ممکن ہیں، یعنی جبکہ یا حالانکہ وہ روٹی ہے، یہ لفظ بھی آ سکتے ہیں. تیسری مثال مان، کچھ پانی یا پانی ہے، ہوا مان، وہ پانی ہے، وہ ہوا مان، اور وہ پانی ہے. چلو یہاں تک تو کسی نہ کسی طرح ہم نے الگ سے بات اتار دی. فہوا مان، بس وہ پانی ہے، یہ بھی مان لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ کچھ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ شروع میں آپ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ آنا چاہیے، لیکن ہوا عامل صاحب جو ہے بیٹھے ہیں اس لیے چپ کر کے مان لیتے ہیں. اب اگلی چیز جو ہم توجہ کرتے آ رہے تھے وہ پھر اس کے ساتھ بھی ہوئی ہے، جبکہ وہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی. یہ جو محاورہ ترجمہ آپ دیکھتے ہیں وہاں آپ کو لفظی ترجمہ اس کے ساتھ نہیں چلتا ہوا نظر آتا. لفظی ترجمہ جو ہے آپ کو جو ہے بتا رہا ہوتا ہے یہاں یہ گڑبڑ ہے، وہ گڑبڑ یہ ان چیزوں کی ہوتی ہے. یہ اپنے ایسا ایسا آپ کو تھوڑا تھوڑا روز کچھ نہ کچھ ایسا بتاتا جاؤں گا. یہ پوائنٹ جو ہے آپ کے نہ تو کتاب میں ہے نہ ہی آپ کے پی ڈی ایف میں ہے، یہ آپ نے خود سے نوٹ کرنے ہیں اور جو ہے یہ آپ کو بہت کام آئیں گے کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہیں جو بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے ہم نے ڈھونڈ کے جو ہے آپ کے لیے اکٹھے. تو آئیے آج کے لیسن کی طرف. صیغہ غائب کی ضمائر کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں مذکر کے اندر جو ہے ضمائر جن پہ ہو آتا ہے ان کی حرکت ضرورت کے تحت تبدیل ہوتی ہے. اگر ضمیر سے پہلے کسرہ یا کی آواز آئے، اگر ضمیر سے پہلے کسرہ یعنی زیر یا چھوٹی اے کی آواز آئے تو وہ جو ہوتا ہے اس پر کسرہ ہے، کیونکہ یا کا مطالبہ ہے کہ مجھ سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر آنا چاہیے. یہ دیکھیے وگرنہ جو ہو ہوتا ہے اس پر ہمیشہ دمہ آئے گا، زبر نہیں ہوا. یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس پہ دو ہی حرکتیں آتی ہیں، یا پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے. زیر کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے والے جو لفظ کا یا حرف ہے اس پہ کیا ہے؟ زیر ہو، یا پھر یا چھوٹی اے ہو. چھوٹی اے کا بھی مطالبہ یہ ہوتا ہے جب مجھ سے پہلے زیر کو لے کے آؤ. دیکھیے واحد مذکر غائب جو ہے اس کے لکھنے اور پڑھنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس ضمیر سے پہلے پیش یا زبر ہو، یعنی یہ
होता है और पेश को लिखा जाता है। इलामत सकून हो जैसे मिन हु तो पेश आएगा, या साकिन हो जैसे फी तो फी जो है जेर आएगा। जबर जो है जमीर पे जाएगा जैसे बी ही, ये देखें हु उल्टा पेश और पेश के साथ हो सकता है। हुमा हिमा भी हो सकता है। हिमा उस वक्त होगा जब इससे पहले या तो छोटी आ रही है या जेर आ रहा है। हुम हिम भी हो सकता है। ये जमीर की हालतें मैं बता रहा हूं कि जमीर कैसे हुए हमें मिलेंगे। जब वो जेर के साथ आ रहा है कोई जमीर, जैसे हु के नीचे जेर आ रही है, हिमा के नीचे जेर आ रही है, हिम के नीचे, तो समझ ले उससे पहले जो है कोई लफ्ज या है या कोई जेर वाला है। मोनिस में कैसे होगा? हा हुमा हिमा, हा के नीचे जो है जेर नहीं आती मोनिस में। हुन्ना हिन्ना, ये जमायर जो है इस तरीके से आएंगे। मुजक्कर के जमायर मोनिस के जमायर जो है वो जो जुड़ के आते हैं मुतसिला मजरूरा, वो इसमें आते हैं। और मतलब इनका सबका क्या होता है मैंने बता दिया। जब ये जमायर जुड़ के आएंगे ये किसके मुकाम पे होंगे? महल्लन का होंगे। महल्लन ही ये तो मजरूर है, लेकिन ये मुमकिन है कि वो पेश के साथ आ रहा हो, जेर के साथ आ रहा हो, ये दोनों हालतें मुमकिन है, लेकिन उसकी हैसियत क्या होगी? मजरूर की। वाहिद मुतकल्लम की जमीर या का मुदाफ तीनों इराबी हालतों में एक सा दिखता है। मसन किताबी, अब इसका जब हम लिखेंगे रफा नस जब तीनों में ये एक ही आएगा। और कुछ अल्फाज के साथ याए मुतकल्लम मुतशद्दिद भी हो जाता है, यानी ज्यादा करता है तो उस पर शद आ जाएगा। अब ये देखिए जैद की किताब, किताबु जैदिन, किताबु जैदिन, किताबु जैदिन। लेकिन जब ये मेरा हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? किताबी किताबी किताबी। मेरा भाई अखी अखी अखी। मेरे वालिद वलदी वलदी वलदी, यानी या की वजह से जो है वो तीनों रफा नस जर जो है एक हालत में होंगे और महल्लन क्या होंगे? मजरूर होंगे। यानी इन तीनों को हम महल्लन मजरूर मान लेंगे। वलदियन वलदिया, वलदिया जो है देखिए अभी जबर के साथ आ रहा है, शद के साथ आ रहा है, लेकिन महल्लन क्या होगा? मजरूर होगा। अलैया, अलैया भी देखिए शद के साथ आ रहा है, यानी जब शद के साथ कोई लफ्ज आता है तो उस पे जबर आ सकती है, लेकिन उसका महल क्या होगा? महल्लन जो है वो मजरूर होगा। क्यों? जुड़ के आ रहा है। एक जामे दुआ है जिसमें या मुतकल्लम कई बार आई है, इसे नोट कीजिए। अलावा से ये भी नोट कीजिए कि दुनियावी और आखिरी ये जो है इराबी हालतें अल्लाह जी अल्लाह की जो है मिलाने के लिए या से जो है हम मिलाते हैं। हाँ जी, अल्लाहुम्मा असली असलिह ली दीनिया, है ना? देखिए दीनिया जबर के साथ आया, लेकिन महल्लन क्या करेंगे? ये मजरूर होगा सर, जर होगा, मजरूर जर होगा यानी मजरूर होगा। अल्लाजी हुआ इस्मतु अमरी, अब ये अमरी जो है इस पे देखें या के ऊपर कोई हरकत नहीं है यहाँ, लेकिन महल्लन क्या होगा? मजरूर होगा। क्यों? या जो है जुड़ कर आ रहा है, या जो है वो क्या है? जमीर है, जुड़े हुए जमीर हमने क्या कहा था? हा हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुम कुन्ना, या ना। वो जो या है ना, ये वो या है। ये क्या है? ये सारे के सारे मजरूर रहेंगे महल्लन। अल्लाह मेरे दीन को दुरुस्त फरमा और जो मेरे अंजाम का मुहाफिज है। यहाँ अगर दीनी के बाद वक्त किया जाए तो या को जबर को मंसूब करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखना ना, ये दीनिया, अगर आप यहाँ रुकते हैं फिर ये जबर की जरूरत नहीं है। जबर असल में आगे चलने के लिए है, मिलाने के लिए है, क्योंकि यहाँ जो शद वाला लफ्ज आ रहा है उससे मिलाने के लिए हम या को वहां ले जाते हैं, तो ये जो है हरकत है।
اگلا دیکھیں حصہ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي. اب دیکھیں دونوں لفظوں میں فرق، وہاں بھی وہ یہی تھا، یہاں زبر کے ساتھ آ رہا تھا لیکن محلن یہ کیا ہے، مجرور ہے. کیوں؟ یا متکلم متصدہ وہ جو ہے متصلہ ہے، جڑ کے آ رہی ہے یہاں. اسی طرح معاشی یہ جڑ کے آ رہی ہے محلن، اگرچہ اس میں کوئی حرکت آپ کو نظر نہیں آ رہی. کیا محلن کیا ہے، مجرور ہے. وَأَصْلِ لِي آخِرَاتِيَّ لَتِي، یعنی اگر ہم اسے ملانا چاہیے زبر سے ملائیں گے، لیکن اگر رکیں گے تو یہ زبر کا تلفظ بھی غائب ہو جائے گا. یہ اس طرح پڑ جائے گا جیسے یہاں رکے ہیں معادی، دونوں کیا ہے، مجرور ہے. حالانکہ پہلے پہ زبر، دوسرے پہ کوئی حرکت نہیں ہے. وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ. اب یہاں دیکھیں لی جو ہے یہ علیحدہ سے آ رہا ہے، زیر کے ساتھ ہے، اس کے یا کے اوپر تو کوئی نہیں ہے، نہ حرکت، نہ پیش ہے، نہ زبر ہے. لیکن یہ کیا محل کیا ہے، زیر کو. یا جو ہے یہ لی کی زیر کو آپ بھول جائیں، وہ تو لی کے ساتھ آ رہا ہے. یا کی اپنی کیا حرکت ہے، کوئی حرکت نہیں ہے. جیسے یہاں میادی میں یا کی کوئی حرکت نہیں ہے، معاشی میں یا کی کوئی حرکت نہیں ہے، امری میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے، متصلہ ہو کے آ رہی ہے زمین میں. جب متصلہ ہو رہے ہیں تو ان کا مقام کیا ہوگا، محلن جو ہے وہ مجرور ہوگا. سبحان اللہ. اگلا حصہ دیکھیں وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَحَّةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ. بڑی خوبصورت دعا ہے، مشکل سے ہے، مجھ سے تو نہیں پڑھی جا رہی، میں تو آپ کی وجہ سے زبردستی پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی اگر ہمت کرے اور یاد کر لے، بڑی خوبصورت دعا ہے، کہیں کسی نے ڈھونڈ کے جو ہے کورس میں ڈالی ہے. آئیے اب جو ہے وہ ترجمے کی طرف قرآنی مثالیں لیتے ہیں، قرآنی مثالوں میں دیکھتے ہیں. ہاں جی، کیا کہتا ہے، ان عرض واسیت، عنکبوت کی جو ہے انا ربکم الاعلی، ان ربک هو خلق العلیم واللہ ولیہما. یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم صرف ضمائر کو دیکھنے کے لیے ترجمہ اس لیے میں نہیں کر رہا کہ میں صرف ضمائر آپ کو پہچان کرانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ارضی کیا آ رہا ہے، جزم آ رہا ہے، سکون کی علامت آ رہی ہے. لیکن یہاں یہ کیا ہے، محلن کیا ہم اسے لیں گے، مجرور. فائدہ کیا ہے اس کو مجرور ماننے کا، ہم یہ دیکھیں گے کہیں اس سے پہلے یا بعد میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں آ رہا جو کہ مضاف ہو رہا ہو. مضاف کے لیے ہمیں جو ہے مجرور لفظ چاہیے، اور اگر وہ اس پہ علامت نہیں آ رہی ہے اور ہم محلن جانتے ہیں یہ مجرور ہے، تو ہمارے جو ہے مضاف الیہ کی شرط پوری ہوتی ہے. اس لیے اس پہ توجہ کرنا پڑ رہا ہے. انا ربکم الاعلی. اب یہ دیکھیں کم آ گیا، کم کیا ہے، ضمیر متصلہ ہے، لیکن حرکت اس پہ کیا آ رہی ہے، پیش ہے. لیکن یہ پیش نہیں مانا جائے گا، یہ کیا مانا جائے گا، مجرور مانا جائے گا. اب یہ جو آنا ہے، یہ اس پہ نہ الف لام آ رہا ہے، نہ تنوین آ رہی ہے، یہ مضاف الیہ کی شرائط کو پورا کر رہا ہے. اسی طرح ان ربک، اب یہ جو ربا کا لفظ ہے، یہ کا جو ہے یہ ضمیر متصلہ ہے، لیکن اس پہ دیکھیں زبر آ رہا ہے. یہ زبر کیوں آ رہا ہے، اس کے آگے یہ جو عامل صاحب کھڑے ہیں نا، اسے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، خبردار اگر تم زیر پہ. کیوں، وہ کہتا ہے کیوں تو مذکر ہے. یہاں یہ زبر اس کے مذکر کے لیے آیا، اس کی حالت اعراب کو نہیں شو کر رہا ہے. کیوں، اگر زیر لے جائے تو آپ کو کیا پتا ہے، کا کی جگہ کی ہو جائے گا. یہ متصلہ جو آپ کو ہم اتنے 2 دن سے پڑھا رہے ہیں، اسی لیے پڑھا رہے ہیں. کا کی کا فرق آپ کو، کہ کا جو ہے مذکر ہے، کی جو ہے وہ مؤنث تھا. کا ہما ہم، ہی ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. وہ کا کی کا جو فرق تھا مذکر مؤنث کا ہے. اگر یہ زیر لے جائے یہاں پہ رب جو ہے، اس کو اگر ہم جو ہے رب کو جو ہے مان لیں کہ یہ مضاف ہے اور کا جو ہے یہ مضاف الیہ آ رہا ہے، تو اس لیے زیر دے دے، تو یہ تو وہ جو ہے کیا ہے، اس کی وہ بدل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے، مذکر سے مؤنث ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے عامل صاحب کو لانا پڑا. عامل صاحب نے خبردار اگر تم نے جو ہے زیر لگایا، بے شک تم مضاف الیہ ہے، وہ میرا کام ہے تجھے ثابت کرانا کہ یہ تو مضاف الیہ ہے. محلن جو ہے تو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہے. لیکن
ترجمے کی وجہ سے کہ اگر ہم یہاں زیر لاتے تو وہ مؤنث کے ترجمے میں جاتا. یہ پیچیدگیاں ہیں گرامر کی، جس کو گرامر کے ماہرین نے جب یہ قواعد اور یہ بنائے، اصول بنائے، اس وقت انہوں نے یہ اس کو فکس کر دیا. اس لیے ہم جب آپ کو کسی سیریز میں بتاتے تو ہم ایک بہت اچھی اصطلاح، بھائی عربوں کی مرضی تھی، عربوں نے جو چاہا جس چیز کو کر دیا، میں آپ اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن یہاں دیکھیں اس کی تجویز، وجہ جی جو ہے وہ ہو رہی ہے، ایکسپلینیشن ہو رہی ہے کہ کیوں جو ہے یہ کہا رہا ہے، کیوں نہیں کیا رہا. تو یہ امید ہے ایک بڑی کام کی چیز ہے اگر کسی کو سمجھ آ گئی کہ کسی لفظ کی ظاہری ارابی حالت پہ آپ نے نہیں جاننا، بلکہ آپ نے اس کی اصلیت کو بھی دیکھنا ہے کہ محلاً وہ وہاں پہ کیا آ رہا ہے. اسی طرح دیکھیں واللہ، یہ اللہ جل مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. کیوں؟ وہ ضمیر آ رہی ہے جڑ کر، جب ضمیر جڑ کے آئے گی تو وہ کیا تصور کی جائے گی؟ مجرور ہوگی. اگلا بھی اسی طرح ہے ولیہما، یہ ہما جو ہے اگین ضمیر آ گئی ہے. تو یہ قرآن کے اندر بڑی پیچیدگی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ کی ہے، نفاست سے کام کیا کہ آپ کو ان کو علیحدہ کرتے ہوئے بڑا زور لگانا پڑتا ہے. یہی وجہ تھا کہ اب جو ہے وہ عاجز آ گئے تھے اس کے جوابات بنانے میں. کیوں؟ دیکھیے دو مرکب پڑے ساتھ ساتھ، میں اب عام آدمی نہیں پہچان سکتا کہ اللہ اور ولیہما جو ہے یہ، لیکن ابھی چونکہ ہم ضمائر پڑھ چکے ہیں اور ان کی جو ہے محلاً جو ہے وہ تشخیص کر چکے ہیں، اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پیش تو جو ہے رفع ہے، لیکن یہ رفع وہ نہیں ہے. یہ اس لیے رفع ہے کہ وہ کو جو ہے یہاں مطلب لینے کے لیے ہم نے کیا، لیکن محلاً جو ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں؟ متصلہ جڑ کے آنے والی جو ہے کیا ہے؟ ضمیر ہے. چلے ٹائم بہت ہو گیا، اس لیے ابھی تیزی سے وہ ابونا، یہ اگر آج ہے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا میرے لیے. اور اگر کل کے لیکچر میں یہ ہے تو کیونکہ یہ 6 خاص اسم ہے پوری عربی گرامر یا قرآن میں نا، جو دوسروں سے ہٹ کے آتے ہیں، جس میں یہ ابو ہے، زو ہے وغیرہ میں. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے. امہ صدیقۃ، دیکھیں یہ دو ضمائر کے ساتھ جو ہے ڈبل جو ہے وہ آگے ہے، اس کی والدہ صدیقہ ہے. لیکن ابھی آج آپ کو ایک چیز میں نے جو نہیں پڑھائی تھی، وہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی جو ہے حرف یا لفظ کے اوپر آخر میں تنوین آ رہی ہے اور وہ آخر میں آ رہا ہے تو اس کے ترجمے میں ہے یا ہے کا ترجمہ کریں گے. یہ ایک نئی چیز تھی جو آج شروع کی ہے میں نے، کیونکہ جب میں جملوں میں جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے یہ جو چھوٹے چھوٹے اصول ہیں یہ آپ کو پتا ہوں. القرآن و کتابکم و کتابنا، دیکھیں تم بھی ضمائر، نہ بھی ضمائر، اور القرآن جو ہے یہ جو ہے علیحدہ سے آ گیا. کیوں؟ یہ معرف آ رہا ہے، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، لہٰذا نہ یہ مضاف ہے نہ مضاف الیہ ہے. تو لہٰذا ہم اس کو جو ہے دیکھیں گے، یہ مضاف الیہ اور یہ جو ہے عطف کے ساتھ دوسرے مضاف الیہ سے ملا ہے. ترجمہ کریں گے قرآن ہماری اور تمہاری کتاب ہے. عندنا کتاب حفیظ، یہ دیکھیں دو لفظ ہیں جن پہ تنوین آ رہی ہے. عندنا، اب نہ جو ہے وہ ضمیر ہے، نہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا ہوگا. عندنا ہمارے پاس، کتابن کتاب ہے، کون سی؟ حفیظ حفیظ، اور تنوین ہے آخر میں آ رہے ہیں لہذا ہے کا ہوگا، یعنی اسے جملہ مانا جائے گا. ہمارے پاس ایک محافظ کتاب ہے. ابو ہما صالح، صالحون آ گیا، اس کو علیحدہ کریں کیونکہ یہ جو ہے کا ترجمہ لانا چاہتا ہے، مرکب کو جو ہے وہ جملے میں تبدیل کرے گا. ہما جو ہے البتہ ہمارے کام کی چیز ہے جو آج سے ہے. ہما جو ہے جڑی ہوئی ضمیر ہے، ابو کے ساتھ جڑ رہی ہے. ابو جو ہے دیکھیں اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، یہ جو ہے مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. لیکن یہاں پہ جو ہما کا زبر ہے وہ ہم زیر سمجھیں گے. کیوں؟ جڑی ہوئی جو جتنی ضمائر ہیں وہ محلن جو ہے وہ کیا ہے؟ مجرور ہے. ان دونوں کے والد دیکھ. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. اللہ عالم الغیب وعنده علم الساعۃ، اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے. یہ
ابھی ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کہ یہاں ہے کا ترجمہ ہم کہاں لائیں۔ جیسے آج کو آپ کو یہ پکا کرانا تھا کہ تنوین والا لفظ جو ہے اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ ہے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اور اگر وہ جملے میں آخر میں آ رہا ہو تو وہ پکا جملے کی نشانی ہوتی ہے، ہم جملے کی پہچان کر۔ اسی طرح یہ جو ہے کچھ الفاظ ہیں جو آہستہ آہستہ آئیں گے، ہم پہچانیں گے کہ وہ آئیں اور اس حالت میں آئیں۔ جیسے اب یہاں جو ہے یہ عالم الغیب بھی، یہ حالانکہ مرکب بن رہا ہے عطف کے ساتھ جو ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ اللہ آ رہا ہے، یہ اللہ ضمیر آ رہا ہے، ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے، الہ ضمیر کے ساتھ، یہ اس کو جو ہے کا ترجمہ۔ یہ اس طرح کے کچھ الفاظ جیسے جنہیں میں کہتا ہوں عامل، یہ جو عامل ہے نا، عامل جتنے آتے ہیں نا، یہ جو ہے ترجمے میں تبدیلی لاتے ہیں۔ سید القوم خادم، الکتاب فوق المنزتی، یعنی کتاب میز پر ہے، کتابی فوق المندتی کا، یہ دیکھیں کا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ محلن یہاں پہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا، کیوں، جڑی ضمیر ہے، میری کتاب تمہاری میز پر ہے، آسمان میرے سر کے اوپر ہے، السماء فوق راسی، بے شک تمہارا رب غفور الرحیم ہے، ان ربنا غفور الرحیم، ہماری کتابیں استاد کی میز کے نیچے ہیں، کتاب تحت مندت معلم، فاطمہ کے پاس ایک خوبصورت قلم ہے، اندہ فاطمہ کا کلم جمیل، تمہاری زبان عربی اور ہماری زبان ہندی ہے، لسانکم العربیت و لساننا الہندی، بے شک دونوں مردوں کے چہرے بگڑے ہوئے، ان وجہ الرجلین باسران۔ تو آئیے حدیث مبارک لیتے ہیں، ٹائم کم ہے، بلکہ کم کیا، ہم نے آج تو خلاف کو زیادہ لے لیا، تو لہٰذا آپ خود ہی اسے پڑھ لیں۔ یہ غلط کام ہو گیا، مطلب میرا طریقہ یہ ہوتا ہے ٹائم پہ کلاس شروع اور ٹائم پہ ختم کرو، چاہے جتنی بڑی کلاس ہے اس کے اوپر پابندی لگاؤ، ٹائم کی پابندی جو ہے ہے۔ تو آئیے اس کے جو ہے ہم لے لیتے ہیں دعا کو، جو دعا کا حصہ ہمارا رہ گیا ہے اسے ہم پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو اب آپ کا یہ سبق کو یہاں پہ ہم بند